بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مطالعہ اسلام کورس کا یونٹ نمبر 10 یہ عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت حج سے متعلق ہے۔ حج کا لغوی معنی قصد اور ارادے کے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہے کہ مقام مقدس کی زیارت کا ارادہ کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں مکہ معظمہ میں موجود بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا اور وہاں جا کر مختلف مناسک یعنی عبادات کو ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ حج کا ایک مفہوم اور بھی ہے کہ کسی مقابلے میں اپنے فریق کو زیر کر دینا، کسی بحث میں اپنے دلائل سے دوسرے کو لاجواب کر دینا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے توحید الہی کے متعلق حجت بازی کی تو آپ کے دلائل نے ان کو لاجواب کر دیا، جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم پر عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطانی قوتوں کو بار بار زیر کر کے حق کا بول بالا کیا، انسانیت کے دشمنوں کو انسانیت کی تحقیر اور تذلیل سے باز رکھا اور انسانوں کو اپنی بھلائی کے لیے کوشاں رہنے کا درس دیا۔ حج اسی سنت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ حج بیت اللہ میں عبادت کے وہ تمام کے تمام گوشے جو دیگر عبادتوں میں جزوی حیثیت رکھتے ہیں، حج میں ابھر کر اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے وطن عراق کو چھوڑا تو اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجے کو مختلف شہروں میں آباد کیا۔ وہ شہر جو مختلف شاہراہوں اور راستوں کے کناروں پر آباد تھے، جہاں سے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ توحید خالص کی تبلیغ کا کام وسیع پیمانے پر ہو سکے۔ بعض ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں کہیں اپنے مشن کی کامیابی کا امکان ہوتا، وہاں پر آپ ایک پتھر گاڑ کر اللہ کا گھر اور قربان گاہ بنا دیا کرتے تھے۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام مکہ معظمہ میں ہے، خانہ کعبہ، جہاں پر آپ نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑا۔ بہت پہلے لوگوں نے اپنی گمراہیوں کے نتیجے میں اس گھر کو بھلا دیا، یہاں تک کہ اس کے نشانات بھی مٹ گئے تھے، ختم ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس پرانے گھر کی چار دیواری کو اٹھا کر مکمل کر کے اس گھر کو دوبارہ توحید الہی کا مرکز بنایا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب گھر کی جگہ ابراہیم کے لیے ہم نے ٹھکانہ بنایا اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ پھر بیت اللہ کو مرکز محسوس بنانے کی ہدایت دی گئی اور کہا گیا کہ دنیا بھر کے لوگوں کو حج کی دعوت دیں۔ اس طرح حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ظاہر کرنے اور انسانوں کو اپنی بھلائی کے لیے ایک صف میں کھڑا ہونے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس سے زیادہ جو بھی حج کرے وہ نفل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حج کن حالات میں اور کن لوگوں پر فرض ہے، تو اس سلسلے میں قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر فرض ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اس آیت میں دو باتیں سامنے آ گئی، استطاعت، سبیل۔ استطاعت سے مراد کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تمام صلاحیتوں اور وسائل اور ذرائع کا مہیا ہونا ہے کہ جو کام کو سر انجام دینے کے لیے درکار ہوں، اور سبیل کا معنی راستہ۔ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ حج اس انسان پر فرض ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے اور پھر وہاں سے واپس آنے کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ رکھتا ہو۔ ان وسائل میں جسمانی صلاحیت بھی ہو، جسمانی صحت بھی موجود ہو اور مالی استطاعت بھی ہو، جانے کا خرچہ بھی موجود ہو، واپسی کا خرچہ بھی موجود ہو اور گھر والوں کا خرچہ بھی موجود ہو۔
یہ حج کی دو شرائط ہو گئیں، استطاعت اور سبیل، کہ وہاں پہنچنے، بیت اللہ تک پہنچنے اور پھر وہاں سے واپس آنے کے تمام وسائل جس شخص کو مہیا ہوں اس پر حج فرض ہے۔ یوں تو حج میں بہت سے مناسک ہیں کہ جن کو ایک حاجی اس مقدس فریضے میں ادا کرتا ہے، لیکن اس میں سے 3 ارکان ہیں حج کے جو فرض ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی ادا نہ ہوا حج ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفات، اور نمبر 3 طواف زیارت۔ یہ 3 چیزیں حج میں فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی چیز رہ گئی حج ادا نہیں ہوگا۔ پہلی چیز احرام باندھنا، کیا مطلب ہے؟ احرام باندھنا دراصل حج کی نیت کا عملی اظہار ہے۔ اس میں انسان تسبیح جو پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھنا بھی شامل ہے، اور بلکہ جب تک انسان حالت احرام میں رہے کثرت سے اس کا ورد کرتا رہے۔ اب رہا یہ احرام، تو دراصل یہ ایک تہبند ہے اور ایک ایسی چادر پر مشتمل ہے جو سلی ہوئی نہ ہو۔ ہاں، عورتیں سلا ہوا لباس پہنیں گی، لیکن چہرے پر نقاب اس طریقے سے ڈالا جائے کہ کپڑا چہرے کو مس نہ کرے۔ احرام کا تعلق میقات سے ہے۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حاجی کا حج شروع ہوتا ہے۔ اس جگہ سے پہلے حاجی کے لیے احرام زیر تن کرنا ضروری ہے۔ مختلف شہروں اور مختلف سمتوں سے آنے والے حاجیوں کے لیے میقات مختلف ہیں۔ مثلا شام یا مصر سے آنے والے یا اس سمت سے آنے والے حاجیوں کے لیے جو میقات ہے وہ جحفہ ہے، اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اہل عراق کے لیے ذات العراق، اہل یمن کے لیے یلملم ہے جس کو آج کل سعدیہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت اور اس طرح دوسرے ممالک سے آنے والوں کے لیے جو میقات ہے وہ یلملم ہے، کہ اس مقام سے پہلے حاجیوں کو احرام زیب تن کرنا ضروری ہے۔ احرام پہننے سے قبل مرد و زن دونوں کو غیر ضروری بالوں اور ناخنوں کو دور کر کے غسل کر کے پاک صاف ہو کر تیار ہو جانا چاہیے۔ خوشبو کا استعمال کریں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگرچہ احرام باندھنے کے بعد اس خوشبو کا اثر باقی رہے، لیکن پہلے خوشبو کو استعمال کر لیا جائے، اور پھر احرام کے کپڑے سفید ہوں اور احرام کا لباس پہن کر 2 رکعت نماز ادا کرنا یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ اب حج کی نوعیت کے لحاظ سے احرام کی اقسام کہہ لیں یا حج کی اقسام کہہ لیں تو 3 قسمیں بنتی ہیں، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ حج افراد، حج تمتع، حج قران، 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 افراد، کہ میقات پر احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت ہو، ساتھ عمرے کی نیت نہ ہو۔ اب جب تک یہ حاجی حج کے اعمال پورے نہ کر لے اس وقت تک احرام میں رہے گا، احرام نہیں اتار سکتا۔ حج کر لیا، احرام کھول دیا، اس کے بعد جب چاہے جس مناسب موقع پر عمرہ کرنا چاہے تو کر لے۔ دوسری قسم حج تمتع، حج کے مہینوں میں میقات پر احرام باندھتے وقت حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہو، اس طرح کہ پہلے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دے گا، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا، اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ سے حاجی دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے اور پھر حج کے ارکان کو ادا کرنے کے بعد احرام اتار دے۔ یہ دوسری قسم حج تمتع۔ تیسری قسم حج قران، حج کے مہینوں میں میقات پر احرام باندھتے وقت حج اور عمرہ دونوں کے لیے اس طرح سے احرام باندھا جائے کہ عمرہ اور حج دونوں ادا کر لینے کے بعد حاجی احرام اتارے گا۔ یہ 3 قسمیں بنتی ہیں احرام کے اعتبار سے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں، کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن کا ارتکاب حاجی کے لیے حرام ہے دوران احرام، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز سر کے بال کاٹنا، مونڈنا یا نوچنا، یہ حاجی کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ان کاموں میں سے کوئی کام کر لیا تو فدیہ دینا پڑے گا، 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 1 بکری کی قربانی دے۔ اسی طرح ناخن کاٹنا بھی حرام ہے۔ نمبر 3 مردوں کے لیے اپنے سر کو ڈھانپنا، سر پر پگڑی پہن لینا یا ٹوپی پہن لینا یا کسی کپڑے سے سر کو ڈھانپنا ممنوع ہے۔
ہر حالت میں سر ننگا رہنا چاہیے۔ اسی طرح مردوں کے لیے پاؤں میں موزے پہننا یا جرابیں پہننا یا ایسا کوئی جوتا پہننا کہ جس کے وجہ سے انسان کے پاؤں کی ہڈی یا ٹخنے چھپ جائیں، یہ بھی ممنوع ہے۔ پھر احرام باندھنے کے بعد بدن پر خوشبو لگانا یا خوشبو لگا ہوا کپڑا استعمال کرنا مرد و زن دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ خشکی کے جانور کا شکار کرنا، اس کو ذبح کرنا، اس کی طرف کسی کی رہنمائی کرنا، اس کی طرف اشارہ کرنا، یہ بھی ممنوع ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں جماع کرنا اور اس کے تمام متعلقہ امور یہ بھی ممنوع ہیں، اور بدکاری اور معصیت کے تمام افعال اور لڑائی جھگڑا حالت احرام میں منع ہے۔ ہاں، کچھ افعال ایسے ہیں کہ حالت احرام میں جن کی اجازت دی گئی، غسل کر سکتے ہیں، سر دھونا، تہبند تبدیل کرنا، یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے خیمہ یا چھتری یا چھت کے ذریعے سے سر پر سایہ کر لینا، اس کی بھی اجازت ہے۔ بطور علاج آنکھ میں سرما یا دوائی ڈالنا کہ جس میں خوشبو نہ ہو، اجازت ہے۔ اسی طریقے سے سمندر کے جانور کو شکار کرنا، اس کا گوشت کھانا، اس کی خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہے، اور بطور علاج جسم کے کسی حصے کا خون نکلوانا بھی جائز ہے۔ یہ وہ افعال تھے جن کا ارتکاب محرم کے لیے حرام ہے، پہلے وہ بیان ہوئے اور بعد میں وہ افعال بیان کیے گئے کہ جو حالت احرام میں محرم کے لیے جائز ہیں۔ اس کے علاوہ حج کے کچھ فرائض کے علاوہ کچھ واجبات بھی ہیں کہ جن کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر ادا نہ کیا تو دم لازم آئے گا، بکرے کی قربانی دینی پڑے گی۔ نمبر 1، مزدلفہ میں قیام کی صورت میں جمع بین الصلاتین یعنی مغرب اور عشاء کی نمازوں کو یکجا کر کے اکٹھا یکے بعد دیگرے ادا کرنا۔ نمبر 2، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 3، رمی جمار کرنا۔ نمبر 4، حلق یا قصر یعنی بالوں کو کٹوانا، ترشوانا۔ اسی طریقے سے حج قران اور حج تمتع کرنے والے کے لیے قربانی کرنا، پھر طواف وداع اور آخر میں قیام منی، یہ حج کے واجبات ہیں۔ حج کے ساتھ ساتھ یہاں اس نشست میں عمرے کا تذکرہ چل رہا ہے، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ عمرے کے اندر 3 چیزیں فرض اور لازم ہیں۔ نمبر 1، احرام باندھنا۔ نمبر 2، طواف کرنا۔ نمبر 3، صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ اور ایک چیز واجب ہے عمرے میں، عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، ایک چیز اس میں واجب ہے، وہ کیا؟ حلق کرنا یعنی بال منڈوانا یا کٹوانا، اس طرح سے صاف کرنا، یہ ایک واجب ہے۔ اب ہم مختصر طور پر حج کے مناسک کو اس ترتیب سے آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں جس ترتیب سے حقیقت میں یہ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے طواف القدوم، طواف قدوم، مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انسان اللہ کے گھر کا طواف کرے، اس کو طواف القدوم کہتے ہیں۔ اس کی حیثیت سنت کی ہے، واجب کی نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیا جائے کہ طواف کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ طواف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی یاد میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ آپ نے جب اللہ کا گھر بنا لیا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، تو خوشی میں شکرانے کے طور پر اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس سنت کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا اور اس کو حج کا حصہ بنا دیا۔ اس طواف کا طریقہ کار یہ ہے کہ 7 چکر خانہ کعبہ کے گرد لگائے جائیں گے۔ حجر اسود جس کونے میں نصب ہے وہاں سے طواف کا آغاز کیا جائے، حجر اسود کو بوسہ دیا جائے یا چھو کر یا اشارہ کر کے حجر اسود کے پاس سے طواف کا آغاز کیا جائے، اس طرح کہ حجر اسود ہمارے بائیں جانب ہو۔ اس طرح 7 چکر لگانے ہیں۔ اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، ذرا تیز چلنا مسنون ہے، اور جبکہ باقی جو 4 چکر ہیں وہ عام رفتار کے مطابق ہوں۔ ہر چکر پر رکن یمانی اور حجر اسود کو بوسہ دینا یا چھونا یا اس کی طرف اشارہ کرنا یہ مسنون ہے۔ رکن یمانی حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے۔ اس طرح یہ ایک طواف کا پورا طریقہ ہے۔ حجر اسود کو جو بوسہ دیا جاتا ہے یہ بھی تجدید ہے، توثیق ہے عہد کی۔ اہل عرب جب کوئی معاہدہ کیا کرتے تھے
تو پتھر پر ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جس طریقے سے یہ پتھر مضبوط ہے اسی طریقے سے ہمارا معاہدہ بھی مضبوط ہے، اور ہم جب تک زندہ ہیں اس معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے والا حاجی یہ عہد کرے کہ میں جب تک زندہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاروں گا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد 7ویں چکر کے بعد انسان نہایت عاجزی اور سکون کے ساتھ باب ملتزم سے چمٹ کر نہایت آہوزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنا بھی سنت ہے، کہ جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے۔ طواف کے بعد جو دوسرا کام حاجی نے کرنا ہے وہ ہے صفا اور مروہ کی سعی۔ سعی کا مطلب اتنا تیز چلنا کہ یوں معلوم ہو کہ انسان دوڑ رہا ہے۔ یہ حج اور عمرے کا اہم رکن ہے، اس کے بغیر نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب وہ اپنے پیاسے بچے کو زمین پر چھوڑ کر پانی کی تلاش کے لیے نکلیں اور کبھی ایک پہاڑی پر چڑھتی ہیں کبھی دوسری پہاڑی پر چڑھتی ہیں، اس طرح انہوں نے 7 چکر مکمل کیے، آخر میں آب زمزم کے کنویں کو دیکھ لیا۔ اللہ نے ان کی یاد میں ان کے اس انداز کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ لیا کہ قیامت تک جو بھی حج کرنے کے لیے آئے گا وہ اس سنت کو زندہ کرے گا اور اس کو ادا کرے گا، ورنہ اس کا حج پورا نہیں ہوگا۔ طواف کے بعد سعی کی جائے، کوہ صفا سے شروع کی جائے، کوہ صفا سے کوہ مروہ 1 چکر، کوہ مروہ سے کوہ صفا، پھر یہ اگلا چکر ہوگا۔ اس طریقے سے 7 چکر مکمل کیے جائیں۔ یہ دوسرا کام ہو گیا۔ سب سے پہلے طواف القدوم سنت ہے، دوسرے نمبر پر صفا و مروہ کی سعی۔ اس کے بعد یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد بیت اللہ کا طواف کر کے جب حاجی فارغ ہو جائیں تو منا کے لیے روانہ ہو جائیں، اور سنت یہ ہے کہ ظہر کی نماز منا میں جا کر ادا کریں، اور اگلے روز یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح تک منا میں قیام ہوگا۔ اور یہاں کوشش کریں، بہتر یہ ہے کہ مسجد خیف میں نمازیں ادا کریں، اس لیے کہ اس کے متعلق روایات میں ملتا ہے کہ یہاں 70 انبیاء علیہم السلام نے نمازیں ادا کیں۔ جو مسافر ہیں وہ قصر نماز پڑھیں گے، اور جو مکہ والے اور اس کے قریب کے باشندے ہیں وہ مکمل نماز ادا کریں گے۔ 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد حاجی منا سے عرفات کی طرف جاتے ہیں اور زوال آفتاب تک وادی نمرہ میں قیام کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ مسنون ہے، اور عرفات جاتے ہوئے تلبیہ تکبیر کہتے ہوئے جائیں، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے جائیں۔ سورج کے زوال کے بعد نمرہ کے مقام پر ظہر اور عصر کی نماز قصر ادا کی جائے گی۔ اس سے پہلے امام مسجد نمرہ میں خطبہ دیتے ہیں اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کو ادا کیا جائے گا ایک اذان کے ساتھ، اور دونوں کے لیے الگ الگ جماعت ہوگی اور دونوں کے الگ الگ اقامت ہوگی، اور ان نمازوں کو قصر پڑھا جائے گا۔ یہ وقوف عرفات سب سے حج کا اہم ترین رکن ہے۔ اس کا وقت 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد شروع ہوتا ہے اور اگلے دن 10ویں ذی الحجہ کو طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ اس میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ عرفات کے میدان میں جبل الرحمہ ہے، یہاں پہنچ کر کوشش کریں جس حد تک ممکن ہو پہاڑ پر چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی جائیں، کثرت سے استغفار کیا جائے، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالی سے مانگی جائے، اس لیے کہ یہ مقام قبولیت کا ہے، یہ دن مغفرت کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے افضل اور بہتر دعا وہ عرفہ کے دن کی ہے، لہذا اور بھی دعائیں اس دن میں مسنون ہیں، لہذا جس حد تک ممکن ہو پہاڑ پر چڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کی جائیں۔ اس کے بعد وقوف مزدلفہ ہے۔ عرفات سے فارغ ہو جانے کے بعد یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کر لینے کے بعد غروب آفتاب کے بعد انسان چونکہ یہاں پر ارکان ادا کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، لہذا
اب سیدھا اگر منا جائے تو مشکل ہے، اس لیے اہل عرب نے ذرا سی کیفیت ایسی بنائی کہ درمیان میں کوئی سکون اور آرام کی صورت بن جائے، تو وہ مزدلفہ میں قیام کیا کرتے تھے۔ اسلام نے ان کی اس سنت کو، اس طریقے کو زندہ رکھا۔ یہاں پر 9 ذی الحجہ کو مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے گا، اور عشاء کی نماز کو قصر کریں گے اور حاجی یہاں پر قیام کریں گے۔ مزدلفہ میں یہ ایک بڑی وادی ہے، یہاں ایک مسجد ہے جسے مشعر الحرام کہا جاتا ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، یہ عبادت کا اصل مقام ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، کہ جب تم عرفات سے چلو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو پھر مشعر الحرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی۔ مزدلفہ میں فجر کی نماز عام دنوں کی نسبت ذرا اندھیرے میں پڑھ کر حاجی یہاں سے نکلیں اور منا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ منا میں جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کے لیے کنکریاں مزدلفہ سے ہی اکٹھی کی جائیں۔ منا پہنچ کر 10 ذی الحجہ کو جو کام کیے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلا کام یعنی 10 ذی الحجہ کو جمرۃ العقبہ پر 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ اس کے علاوہ 10 ذی الحجہ کو جو دوسرا کام کیا جائے گا وہ ہے قربانی کا، کہ جو حج قران اور حج تمتع کرنے والے ہیں وہ قربانی کریں۔ حج افراد کرنے والا اگر قربانی کرنا چاہے تو کر لے۔ اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ ہے حلق رأس یا تقصیر، یعنی سر کو منڈوانا، اس طرح سے بال صاف کرنا یا بال چھوٹے کروا لینا۔ اور جو تیسرا کام ہے وہ ہے طواف افاضہ، جو اہم ترین رکن ہے، یعنی طواف زیارت۔ آخر میں یہ طواف زیارت ادا کر لینے کے بعد حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو تاکیدی طور پر اور 13 ذی الحجہ کو اختیاری طور پر حاجی کے لیے حکم یہ ہے کہ منا میں قیام کریں اور وہاں تینوں جمرات پر کنکریاں ماریں، یعنی ایک دن میں 21 کنکریاں ہوں گی اور اگلے دن پھر 21، اس سے اگلے دن پھر 21، اگر 3 دن کے لیے انسان جمرات کی رمی کرتا ہے۔ یہ حج کے وہ مناسک ہیں کہ جو اس ترتیب سے ادا کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے طواف القدوم، پھر صفا اور مروہ کی سعی آ گئی، پھر 8 ذی الحجہ کو انسان منا کی طرف روانہ ہوگا 9 ذی الحجہ کی فجر تک۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات جائے گا، وہاں پر ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی جائیں گی، وقوف عرفات ہوگا اور پھر وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانگی ہوگی حاجیوں کی، وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا پڑھے گا، وہاں قیام کرے گا اور صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر 10 ذی الحجہ کو منا کے لیے روانہ ہوگا، جہاں جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری جائیں گی، اس کے بعد قربانی ہے، اس کے بعد حلق ہے اور بعد میں طواف زیارت ہے۔ یہ ارکان ادا کرنے کے بعد جب حاجی حج سے واپس ہونے لگے تو ایک طواف وداع ہے، یعنی آخری الوداعی طواف کیا جائے اللہ کے گھر کا۔ بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے، بعض نے اس کو سنت کہا ہے۔ یہ وہ تمام ارکان ہیں جو حج میں حاجی ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، وہ مدینہ منورہ کی زیارت ہے، کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ کے شہر سے، آپ کے شہر کی گلیوں سے محبت ہے، تو دل میں شوق اور تمنا ہے کہ جب میں اس ارض مقدس پر آؤں تو حضور علیہ السلام کے دیار حبیب میں قدم رکھوں، آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ لہٰذا اس کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے راستے میں انسان کثرت سے درود شریف پڑھے اور پھر غسل کر کے پاک صاف ہو کے صاف لباس پہن کر خوشبو کا استعمال کر کے مسجد نبوی میں آئے، 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے بعد حضور علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے آئے، سلام کا تحفہ پیش کرے، فاتحہ پڑھے اور پھر یہی عمل سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات پر کرے۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر جتنی دعا مانگ سکتا ہے وہاں پر دعا مانگے، مسجد سے باہر آ کر جنت البقیع کے قبرستان کو جائے اور کبار صحابہ اور دیگر اہل قبور کے لیے فاتحہ پڑھے۔ یہ حج کا ایک پورا کا پورے وہ تمام کے تمام ارکان ہیں جو ایک حاجی اس سفر کے دوران ادا کرتا ہے۔ اس حج کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنکریاں مارنا، سعی کرنا اور طواف کرنے کا مقصد اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ حج کے تمام ارکان مناسک اس پرانے زمانے کی عبادت کے طریقوں کی یادگار ہیں کہ جن کا باقی رکھنا یا رہنا اس لیے ضروری ہے کہ انسانی ترقی کی منزلیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ رہیں۔ خاص طور پر حج کے یہ مقامات
پیغمبرانہ شان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشان ہیں، علامات ہیں، شعائر اللہ ہیں۔ حج کا ایک بڑا مقصد ان مقدس اور محترم مقامات کا ادب اور احترام ہے، تاکہ ان جگہوں سے جو روایات وابستہ ہیں وہ بھی زندہ رہیں اور مسلمان بھی زندہ رہیں۔ اس حج کی بڑی اہمیت ہے، بڑی افادیت ہے، اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حج تمام کے تمام عبادات کی روح ہے، ان کا مجموعہ ہے۔ حج نماز بھی ہے کہ یہاں پر حاجی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے۔ نماز سے جو مقصد وابستہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ حج سے بطریق اولیٰ حاصل ہوتا ہے۔ حج زکوٰۃ بھی ہے کہ عام دنوں کی نسبت حاجی حج میں زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، قربانی کر کے گوشت غربا میں تقسیم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حج جو ہے، روزہ بھی ہے کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ حج کے ذریعے سے بطریق اولیٰ حاصل ہوتا ہے، لعلکم تتقون، کہ اس میں تقوی کو اختیار کیا جائے۔ حج جہاد بھی ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے تو حاجی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، شیطان اور شیطانی قوتوں سے لڑتا ہے، لہذا حج تمام کی تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ حج کے ذریعے سے مساوات، اخوت، عدل، اتحاد اور تنظیم وغیرہ کی قدریں جو اسلام حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے طبیعتوں میں صبر، تحمل، تواضع، شفقت اور سادگی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حج کو ادا کرتے وقت انسان جب کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے تو ہجرت کر کے جاتا ہے، اور ہجرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کی ایک خوشبو انسان کے وجود میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مادی اور مالی نفع بھی اس کے اندر موجود ہے کہ جب مختلف ممالک سے آئے ہوئے اسلامی باشندوں سے انسان کی ملاقات ہوتی ہے جو مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے تجارت وغیرہ کو، فنی مہارت کو فروغ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم ترین مقصد ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے اس موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے ایک منشور ہدایت ہے، منشور انسانیت ہے، اور ہمارے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام لگا گے کہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ ان تک یہ بات پہنچا دیں جو موجود نہیں ہے، جو غائب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے خاص طور پر ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔